مناقب حضرت عمر کے بعد باب میں جو احادیث آتی ہیں اس میں سے ایک حدیث تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اس کو امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں اور امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، یعنی جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے، یہ محدث نہیں ہے، زیر کے ساتھ نہیں ہے، زبر کے ساتھ ہے، محدث ہے، تو وہ عمر ہوگا۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو وہ عمر ہوگا۔ تو اب محدث اور محدث میں فرق ہے۔ محدث وہ کہتے ہیں جو حدیثوں کو روایت کرے، اور محدث وہ ہوتا ہے جو ملہم ہو، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں یعنی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ باتیں کر رہی تھیں، اور زور زور سے باتیں کر رہی تھیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور ان عورتوں نے ان کی آواز سنی تو وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے کی طرف دوڑیں۔ عمر اندر آئے اور اللہ کے رسول کو مسکراتے دیکھ کر کہا کہ خداوند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کو ہمیشہ ہنسائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں کی حالت پر مجھ کو تعجب ہے، میرے پاس بیٹھی ہوئی شور مچا رہی تھیں، تمہاری آواز سنتے ہی پردے میں چلے گئی۔ عمر نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اپنی جان کی دشمن عورتوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں، تم سے اس لیے ڈرتے ہیں، تم عادت کے سخت ہو اور پھر سخت گو بھی ہو کہ سخت بات بھی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اور کوئی بات کرو، ان کو چھوڑ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم راستے پر چلتے ہو تو شیطان تم سے نہیں ملتا، بلکہ جس راہ پر تم چلتے ہو وہ اس کو چھوڑ کر راستہ بدل دیتا ہے اور دوسری راہ پر چلتا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔